اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورستانی اور کتی کمیونٹی کے مختلف رسم و رواجیں ہیں، ان میں سے ایک رواج ہے، اس کو ہماری زبان میں نورستانی زبان میں مرونگست مردمست کہا جاتا ہے۔ جب گاؤں میں کسی بڑے منصوبہ میگا پروجیکٹ کی ضرورت ہو، جیسے کہیں نہر بنانا ہو، حفاظتی پشت بنانا ہو، اسی طرح روڈ سڑک بنانا ہو، تو یہ گاؤں کے لیول پہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے، ان کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ایک بندے کو چند دن کے لیے بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ مقرر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک مالدار آدمی اپنے رضامندی سے بادشاہ مقرر ہوتا ہے، اپنے رضامندی سے، کیونکہ اس میں اس کے لیے نیک نامی ہے، اس کے نام پہ ایک بڑا منصوبہ سر انجام پاتا ہے۔ تو کچھ لوگ اپنی مرضی سے بادشاہ مقرر ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گاؤں کے کچھ نوجوان اکٹھے ہو کے گاؤں کے مالدار کسی شخص کو زبردستی سے پکڑ کر کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اس کو گھماتے ہیں گاؤں میں۔ تو گاؤں کے نوجوان اور بچے اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تو وہ آدمی ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن نوجوان اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، یہاں تک نہیں چھوڑتے ہیں جب تک وہ بادشاہ بننے پر راضی نہ ہو۔ جب وہ بادشاہ بننے پر راضی ہو جائے تو اس کے لیے ایک گھوڑے کو، بہت خوبصورت گھوڑے اور حسین اور جمیل اوزار سے اس کو مزین کر کے لایا جاتا ہے، اور اسے چوغا ٹوپی پہنا کے، نئے کپڑے پہنا کے اس گھوڑے پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، اور گاؤں میں اس کو گھمایا جاتا ہے۔ تو گاؤں کے لوگ اس کا بہت پرجوش پرتواق استقبال کرتے ہیں، اخروٹ پھینکتے ہیں، مٹھائیاں اچھالتے ہیں، اسی طرح اس کے قافلے میں شامل ہو کے ڈول اور بانسری بجا کے اس کے قافلے کو کسی بڑے میدان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کا قافلہ ایسا ہوتا ہے جس طرح بارات کا کوئی سماں ہو، اسی طرح اس کے قافلے کو کسی میدان کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو وہ میدان میں سب گاؤں کے چھوٹے بچے، بوڑھے، نوجوان، بہت سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ وہاں جا کے اس منصوبے کو، نہر بنانا ہو، حفاظتی پشت بنانا ہو، یا کوئی راستہ روڈ بنانا ہو، یا دوسرا کوئی کام ہو، اس کے اندازہ کو دیکھ کر کے یہ کتنے دنوں میں مکمل ہوگا، کتنے دنوں میں یہ کمپلیٹ ہوگا، تو اس کو دیکھ کر وہ اتنے دنوں کی حکومت کا اعلان کرتا ہے۔ 4 دن، 5 دن یا 3 دن کی حکومت کا وہ اعلان کرتے ہیں۔ تو اسی میدان میں ہی وہ کچھ کابینہ، مختصر سا کابینہ تشکیل دیتا ہے، اور کچھ ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد بادشاہی کو اعلان کرنے کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ خود جا کر جہاں منصوبہ کام کرنا ہو، اس منصوبے کا افتتاح کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ تو اس کے بعد لوگوں کو حکم کرتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں کہ سب گاؤں کے لوگ یہاں آ کے کام کریں۔ صبح لوگ آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ظہر تک وہاں کام کرتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں، جتنے دن کے لیے وہ بادشاہ بن گیا ہے، ان دنوں میں اس کی بات کو بلا چون چرا مانا جاتا ہے۔
کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ حکم و دولی کرے، اس کے حکم کو نہ ماننا یہ مجال ہی نہیں ہے۔ تو وہ سزا بھی دیتا ہے، وہ مطلب جو آرڈر کرے اس پہ تعمیل ہوتا ہے۔ مکمل ڈکٹیٹرشپ یا بادشاہی بھی کہیں ایسے نہیں ہوں گے جس طرح ان چند دنوں کے بادشاہ کے حکم قابل عمل ہوتے ہیں اور اس پر عمل ہوتا ہے، ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ تو ان دنوں میں اس کے آرڈر کو من و عن مانا جاتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب لوگ کام کرتے ہیں، ظہر تک کام کرتے ہیں، تو ان کے ظہر کا کھانے کی جو بندوبست ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے دن وہ کام چلتا ہو تو اتنے دنوں کے لیے گاؤں کے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے بادشاہ۔ گاؤں کے لوگوں کو گروپ بنا کے ایک دن ایک گروپ، دوسرے دن دوسرے گروپ، تیسرے دن تیسرے گروپ، اسی طرح ان کو گروپوں میں تقسیم کر کے ظہر کی جو خوراک کھانے کا جو پروگرام ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو لوگ اپنے باری باری پہ ظہر کے جو کھانا ہے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کھانا دیتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ اور اس کے کابینہ اور اس کے جو مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی گاؤں کے کسی مختلف لوگوں کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ وہ کھانے کی بندوبست کریں۔ تو یوں لوگ صبح جا کے ظہر تک کام کرتے ہیں، ظہر کے بعد آ کے بادشاہ کے دربار میں خوراک تیار ہوتا ہے تو وہاں کھانا کھا کے لوگ واپس جاتے ہیں۔ تو بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ کام کرنے کی جگہ جو ہے وہاں اس کا وزٹ کرتا ہے۔ اگر کام میں سستی پائے، کام میں مطلب وہ کوتاہی ہو، تو جو ذمہ دار اس نے وہاں مقرر کیا ہے اس کو بھاری جرمانہ کرتا ہے۔ کبھی ایک گائے کا جرمانہ، کبھی مطلب بکرے کا جرمانہ، تو کوتاہی کے نسبت سے اس کو جرمانہ کر کے ان جو گائے ہو یا بکرا ہو اس کو ذبح کر کے اپنے مہمان یا اپنے کابینہ کے جو لوگ ہیں ان کو دیتے ہیں۔ تو یوں وہاں سستی اور کاہلی اور کام چوری کا بھی امکان نہیں ہے۔ تو رات میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو وہ اس کا کابینہ ہے اسی میدان میں خیمہ اس کے لیے لگاتے ہیں، وہ لوگ وہاں ہی رہتے ہیں، بادشاہ گھر نہیں جاتا۔ تو رات میں بھی لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، رات لوگ آ کے مطلب سیر و تفریح کرتے ہیں، ڈھول اور بانسری بجا کے ڈانس وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے رات میں۔ اگر بادشاہ کسی شخص کو کہیں کہ ڈانس کرے، اگر وہ حاجی بھی ہو، مولوی بھی ہو، جو بھی ہو، امکان نہیں ہے کہ وہ اس سے انکار کرے، لازم ہے کہ وہ حکم مانے بادشاہ کا۔ تو یوں چند دن اس کی حکومت ہوتی ہے، تو اس میں جو کام ہے وہ مکمل کیا جاتا ہے۔ تو کام کو مکمل کرنے کے بعد وہ گاؤں کے تمام چھوٹے بچے، عورت، جتنے بھی لوگ ہیں گاؤں میں، ان کے لیے 3 4 5 جتنے بھی بیل ہو ان کو ذبح کر کے گاؤں کے تمام لوگوں کو وہ کھانا دیتا ہے۔ تو اس میں کافی زیادہ بہت خرچ ہوتا ہے۔ تو گاؤں کے لوگوں کو آخری ایک دن کھانا دینا بادشاہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے بعد جو کام مکمل ہو چکا ہے اس کام کو اسی جو پروجیکٹ ہے اسی کے نام کیا جاتا ہے، اس کو نہر ہو اس کا نام بادشاہ کے نام کیا جاتا ہے، یا کوئی سڑک بنانا ہو یا پشت مطلب حفاظتی پشت بنانا ہو تو وہ اس پروجیکٹ کو بادشاہ کے نام کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک نیک نامی بھی ہے اس بادشاہ کا۔ اور اسی طرح گاؤں میں اتنے میگا پروجیکٹ آج کل کروڑوں نہیں بہت اربوں خرچ اس پہ لاگت آتے ہیں، لیکن اتنے بڑے منصوبے کو انتہائی کم ٹائم میں، کم مدت میں اور انتہائی کم لاگت پر گاؤں کے لوگ
بادشاہ کے زیر سایہ، بادشاہ کے زیر نگرانی اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو اس میں سیر بھی ہے، تفریح بھی ہے، اور اتفاق اور اتحاد کا ایک ذریعہ بھی ہے یہ، اور اسی طرح اپنے مدد آپ کام کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ یوں یہ چھوٹا سا یہ 2 3 4 دنوں میں بہت بڑا منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ یہ ہمارا ابھی تک رواج آیا ہے۔ ابھی تقریباً چند سال پہلے بھی بمریت اور رنبور اور یہاں جو چترال میں ہم آباد ہیں، ہم میں بھی یہ رواج تھا، پایا جاتا تھا، لیکن اب میرے خیال میں چند سال ہو گیا کہ یہ رواج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔